دیکھیں، لاہور میں آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور کمرشل ایریاز میں اضافے کے ساتھ ساتھ رانگ پارکنگ کی بہت زیادہ شکایات تھی جو کہ ٹریفک کے فلو کو ڈسٹرب کرتی تھی۔ روایتی طور پہ ہمارے ٹریفک پولیس کے لفٹرز جو تھے وہ رانگ پارکنگ کے حل کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن اوورآل ایشو زیادہ ہونے کی وجہ سے اور لفٹر کی کیپیسٹی سے بڑھنے کی وجہ سے پھر ہمیں ہائی کورٹ کی بھی ڈائریکشن تھی، تو ایک نئی ٹیکنالوجی کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا جس کو ہم کہیں گے ٹائر کو کلیمپ کرنا۔ تو اب ٹائر کلیمپنگ ایک ڈیوائس ہے چھوٹی ساری، اس کو ہم یوز کرتے ہیں جو انلیگلی پارکڈ وہیکل ہوگی یا رانگ پارکڈ وہیکل ہوگی، اس کے ٹائر کے ساتھ کلیمپ لگا دیا جاتا ہے اور وہ اس وقت تک پھر گاڑی موو نہیں ہو سکے گی جب تک کہ وہ بندہ اس کا چلان نہیں پے کرتا، اتنی دیر تک وہ گاڑی وہاں پہ کھڑی رہی۔ بیسیکلی دیکھیں، جب ہم نے ایکسیڈنٹس کے ڈیٹا کو اسٹڈی کیا تو اس کے بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ جو تھی وہ ون وے کی وائیولیشن تھی۔ بہت زیادہ ہمارے جو موٹر روڈ یوزرز ہیں وہ ون وے کی وائیولیشن کرتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی حادثات کا سبب بنتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے چلان کے ساتھ ساتھ اب ہم ایسے روڈ یوزر جن کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آئے گا اور وہ ون وے کر رہے ہوں گے، ان کے خلاف ہم نے ایف آئی آر کے اندراج کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 279 کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی، جس کے مطابق یہ ہے کہ ایسے نیگلیجنٹ یا ریش ڈرائیونگ جو حادثات کا سبب بنتے ہیں یا بن سکتے ہیں، ان کے خلاف 279 میں ایف آئی آر ہو اور انہیں اس کے مطابق 2 سال تک قید بھی ہو سکے۔ یہ ہمیں ایک فینومینا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گاڑیاں تو روڈ پہ پہلے بھی پچھلے مہینے بھی اتنی چل رہی تھی، اگلے مہینے بھی اتنی چلیں گی اور اس مہینے بھی اتنی ہی ہیں، لیکن پھر بھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے سموک آ جاتا ہے، جس میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانا، پھر کچھ ایسی ہماری انڈسٹری ہیں جہاں پہ ٹائروں کو جلا کے اور انرجی پیدا کرنا، اور نو ڈاؤٹ اس میں ٹریفک کی طرف سے بھی جو گاڑیوں کی طرف سے بھی دھواں نکلتا ہے وہ بھی ایک فیکٹر اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے اسپیشل کورٹ کی ڈائریکشن بھی تھی اور ہماری آلریڈی ایک کمپین بھی چل رہی تھی جو انفٹ گاڑیاں تھیں ان کے خلاف۔ آلریڈی اس سال تقریباً 55,000 ایسی گاڑیاں جو کہ انفٹ تھیں ان کے خلاف ہم کارروائی کر چکے ہیں۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی اسپیشل 10 ٹیمیں بنائی ہیں جو لاہور شہر کے جو داخلی راستے ہیں جہاں سے لاہور شہر میں داخل ہوا جاتا ہے، انٹری پوائنٹس ہے، وہاں پہ سٹی ٹریفک پولیس لاہور، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، روڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور وہیکل انسپیکشن سرٹیفکیشن سسٹم ڈپارٹمنٹ کے بندے جو ہیں وہ مل کے چیکنگ کریں گے اور جو انفٹ گاڑیاں ہوں گی، انسرٹیفائڈ گاڑیاں ہوں گی، ان کو بند کیا جائے۔ سر، یہ بتائیے گا کہ ناجائز پارکنگ سٹینڈ ٹریفک کی روانی میں خلل کا باعث بنتے ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہاں جی، اس میں جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، اسپیشلی جو ٹریڈرز ہیں، ہماری لاہور چیمبر آف کامرس ہے، ہم ان سب کے ساتھ لائزن میں ہیں، ہماری میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، پلس لاہور میں جو ٹریفک پارکنگ کے حوالے سے ادارہ ہے قائم ہے لی پاک، ان کے ساتھ بھی ریگولرلی ہم ان ٹچ رہتے ہیں۔ اور ایک یہ بڑا مافیا کچھ ایریاز میں ہمارے نالج میں آ رہا ہے جو کہ اللیگلی گاڑیوں کو پارک کرا کے، موٹر سائیکل کو پارک کرا کے ٹریفک کے فلو کو ڈسٹرب کرتا ہے، ان کے خلاف ہماری بھرپور کارروائیاں جاری ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد ایک بہتر رزلٹ آپ کو اس چیز میں نظر آئے گا۔ دیکھیں، اب یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ڈائریکٹلی ٹریفک پولیس جو ہے اس کا کردار اس لحاظ سے نہیں ہوتا۔ ہمارے ڈفرینٹ جو الائن ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈفرینٹ الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، ساتھ سسٹر آرگنائزیشنز ہیں، ان سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ٹریفک پولیس راؤنڈ دا کلاک اویلیبل ہوتی ہے اور روڈز پہ موجود ہوتی ہے تو اس وجہ سے بیگرز کو ہٹانے کی ذمہ داری کے حوالے سے ٹریفک پولیس کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو پنجاب گورنمنٹ کا ہے ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں ٹیمز جو ہیں وہ بھی لائزن میں ہیں، اور یہ تمام ادارے مل کے ڈفرینٹ چوراہوں یا سگنلز اور روڈز پہ جو بیگرز ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔